آج آپ سنیں گے کہار ٹولے کی مارکۃ الآراء تصنیف دی پاور آف ناؤ کا 7واں چیپٹر۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اگلی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری، فلسفے، میڈیٹیشنز اور صوفیانہ کتابوں کے حوالے سے میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے سنتے ہیں لمحہ موجود کی طاقت کا 7واں چیپٹر، جس کا عنوان ہے نا آشکار دنیا تک رسائی کی راہیں۔ بدن کی گہرائی میں اترنا۔ سوال: میں اپنے جسم کے اندر توانائی کو محسوس کر سکتا ہوں، خصوصاً بازوؤں اور ٹانگوں میں، لیکن اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں اتر پا رہا، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس کا مراقبہ کریں، اس کو میڈیٹیشن کی مشق بنائیں۔ زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، کلاک ٹائم کے 10 سے 15 منٹ کافی ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو یقینی بنائیں کہ توجہ بٹانے والی کوئی بیرونی چیزیں جیسے فون یا لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں کہ جو مداخلت کریں۔ ایک کرسی پر بیٹھ جائیں مگر پشت ٹکا کر نہ بیٹھیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں، اس سے آپ کو ہوشیار باش، الرٹ رہنے میں مدد ملے گی۔ یہ پوزیشن آرام دہ نہ ہو تو پوزیشن بدل لیں، اپنی کوئی بھی پسندیدہ پوزیشن میں بیٹھیں اور یہ مراقبہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جسم پرسکون ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، چند گہرے سانس لیں۔ سانسوں کو نچلے پیٹ میں آتا جاتا محسوس کریں۔ غور سے مشاہدہ کریں کہ جب ہر سانس پر آپ کا پیٹ سکڑے یا پھیلے۔ پھر دھیان لے جائیں اپنے جسم کے اندرونی انرجی فیلڈ پر۔ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، بس فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو آپ شعور کو دماغ سے واگزار کر لیں گے۔ اگر مفید محسوس ہو تو روشنی کو تصور میں لانے کا جو مراقبہ پہلے میں نے بتایا ہے، اس کی بھی مشق کریں۔ جب آپ باطنی بدن کو بطور واضح انرجی فیلڈ محسوس کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی بصری عکس جو آپ نے بنا رکھا تھا اس کو ممکن ہو تو جانے دیں اور توجہ کا مرکز صرف احساسات کو رکھیں۔ اگر باہری جسم کا کوئی ذہنی عکس بھی ہے تو اسے بھی جانے دیں۔ اب جو بچ رہا ہے وہ ہے کامل احساس سے حضوری، بینگنس کا احساس۔ اب اندرونی بدن کا احساس آپ کو بغیر کسی باہری باؤنڈری یا سرحدی دیوار کے ہوگا۔ اس احساس کی مزید گہرائی میں اتریں اور اس احساس کے ساتھ اپنی وحدت کو محسوس کریں۔ خود کو انرجی فیلڈ میں زوم کر دیں تاکہ مشاہد و شاہد کی متصورہ سنویت مزید نہ رہ جائے۔ اس مقام پر باہری و اندرونی بدن کے درمیان فرق بھی تحلیل ہو چکا ہوگا۔ اب کوئی باطنی بدن نہیں ہے۔ جسم کی گہرائی میں اتر کر آپ جسم سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ جتنی دیر بھی آرام دہ لگے، خالص بینگ کی اسی حالت میں رہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے مادی جسم کی آگہی کی طرف لوٹ آئیں، سانسوں کے ردھم اور جسمانی حصوں کی طرف، اور آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ مراقبے ہی کے انداز میں چند منٹ کے لیے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے رہیں۔ مراقبانہ انداز سے مراد یہ ہے کہ ارد گرد موجود چیزوں کو بس دیکھنا ہے، انہیں کوئی ذہنی نام، کوئی لیبل نہیں دینا، اور یہ کرتے ہوئے بھی باطنی بدن کو محسوس کرنے کا عمل جاری رکھنا ہے۔ حیاتوں، فارموں سے آزاد اقلیم تک رسائی حقیقی ترین آزادی ہے۔ یہ آپ کو حیاتوں اور شکلوں اور ذہنی آئیڈینٹیفیکیشن کے بندھنوں سے آزاد کرتی ہے۔ یہ زندگی کی وہ حالت ہے کہ جب امتیازات نہیں جنمے تھے، انتشار اور اجزاء میں تقسیم سے قبل کی حالت۔ ہم اس حالت زندگی کو نا آشکار زندگی کا نام دے سکتے ہیں، وہ زندگی جو تمام موجودات کا نادیدہ ماخذ ہے۔
बीइंग जो तमाम बीइंग्स में मौजूद है। ये गहरे सकूत और सुकून की अकलीम है, मगर यहीं पर गहरी तरीन मुसर्रत भी है और इंतहाई तरीन जिंदापन भी। जिस वक्त भी आप हाजिर बाश होते हैं तो आप नूर के सामने किसी हद तक शफ़ाफ हो जाते हैं। वो खालिस तरीन शऊर जो इस माखज़ से ज़हूर पजीर होता है, आप उसी वक्त ही ये जान पाते हैं कि आप इस नूर से अलहदा नहीं हैं, बल्कि यही नूर आपके जौहर को तश्कील देने वाला है। सवाल, नाआश्कार हयात अनमैनिफेस्टेड लाइफ से आपकी मुराद क्या वही है जिसे मशरक़ में ची का नाम दिया जाता है, एक किस्म की कायनाती कुव्वत हयात? नहीं, ये वो नहीं है। नाआश्कार हयात अनमैनिफेस्टेड लाइफ ची का माखज़ है। ची आपके बदन का अंदरूनी एनर्जी फील्ड है। ची आपके बैरूनी आप और अंदरूनी आप यानी माखज़ के दरमियान पुल का नाम है। ये वो मकाम है जो आश्कार यानी हयातों की दुनिया और ना आश्कार यानी बेहयात दुनिया के संगम पर वाक़े है। ची को दरिया या एनर्जी की नदी कहा जा सकता है। अगर आप अपने शऊर के फोकस को बातनी बदन की गहराइयों में ले जाते हैं तो ये ऐसा है कि गोया आप दरिया या एनर्जी की इस नदी का पीछा करते हुए माखज़ तक पहुँचते हैं। ची हरकत है, मूवमेंट है। ना आश्कार हयात सकूत, स्टिलनेस है। जब आप कामिल सकूत के मकाम पर पहुंचते हैं जो बहरहाल ज़िंदगी की हरकत से मुर्तइश है, तो आप बातनी बदन और चीज़ से मावरा खुद सोर्स तक पहुंच जाते हैं, माखज़ के जो अनमैनिफेस्टेड लाइफ है। ची बुनियादी तौर पर ना आश्कार हयात और तबई दुनिया के दरमियान की कड़ी है। सो अगर आप अपनी तवज्जो बातनी बदन की गहराई तक ले जाते हैं तो आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं, उस वाहिद होने की हालत यानी सिंगुलैरिटी तक कि जहां दुनिया अनमैनिफेस्टेड ना आश्कार में तहलील हो जाती है, जबकि अनमैनिफेस्टेड तवानाई की नदी ची की शक्ल इख्तियार कर लेती है और यही तवानाई की नदी फिर दुनिया बन जाती है। ये मकाम विलादत व मौत है, यानी पॉइंट ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब आपके शऊर की सिमत बाहरी आउटवर्ड होती है तो उस वक्त जन्म होता है दुनिया का और जहन का। जब इसका रुख बातिन की तरफ होता है तो उस वक्त ये अपने माखज़ से हमकिनार होता है और अपने उस घर की तरफ लौट आता है जो अनमैनिफेस्टेड है। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद वापस फॉर्म की दुनिया की तरफ आते हैं और अपनी उसी पुरानी दुनियावी और बाहरी शनाख्त को थामते हैं जिसे कुछ देर के लिए आपने तर्क किया था, तो आपका नाम भी वही होता है, माजी भी वही, लाइफ सिचुएशन भी वही, मुस्तकबिल भी। मगर एक ज़रूरी पहलू से देखें तो आप इस सब के बावजूद वो पुराने शख्स नहीं होते। अब आपने अपने अंदर उस हकीकत की वो झलक देख ली है जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, अगरचे वो इस दुनिया से अलग भी नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे ये दुनिया आपसे भी अलग नहीं थी। अगर ये बात आपकी समझ आ रही है तो मैं अब आपको बताता हूँ आपकी रूहानी मश्क। ये ज़िंदगी जीते हुए, अपने रोज़ व शब गुजारते हुए सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, अपनी तवज्जो, अपने फोकस का 100% इस बाहरी दुनिया और दिमाग को ना दें। तवज्जो का, फोकस का कुछ हिस्सा, चाहे थोड़ा सा ही, अंदर की दुनिया के लिए बचा लें, जिसके बारे में पहले भी मैं बात कर आया हूँ। अपने बातनी बदन को फील करें उस वक्त भी जब आप मामूल के कामों में मगन हों, उस वक्त ख़ुसूसन जब आप रिश्ते निभा रहे हों या किसी जगह फितरी माहौल में हों। बाहरी हलचल शोर गुल के बावजूद बातिन में मौजूद गहरे सकूत को फील करें,
बाहरी दुनिया में रहें मगर बातनी आस्ताना, अंदरूनी चौखट का दरवाज़ा भी खुला रखें। मैं आपको बताऊं कि पूरी ज़िंदगी यूं बिताना मुमकिन है कि आप ज़ाहिर की दुनिया में रहें मगर ना आश्कार दुनिया का शऊर भी रहे। इस हालत में आपको यूं महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जो भी हो रहा हो, बैकग्राउंड में सकूत और सुकून की रवानी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा सकूत जो आपको लम्हा भर के लिए भी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे बाहरी दुनिया में आप जैसे भी तूफानों का सामना कर रहे हों। आप आश्कार और ना आश्कार, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड दुनियाओं के दरमियान पुल बन जाएंगे। खुदा और दुनिया के दरमियान पुल अपने माखज़ से जुड़े रहने की इसी कैफियत का नाम है एनलाइटनमेंट, रूहानी बेदारी। मेरी इन बातों से ये तासुर हरगिज़ भी ना लें कि आश्कार दुनिया ना आश्कार दुनिया से अलग कोई चीज़ है। कैसे हो सकती है? हर हयात, हर फॉर्म में ज़िंदगी है। ज़िंदगी के जो एसेंस है, हर उस चीज़ का कि जो है, जो एग्जिस्ट करती है। वाहिद ज़िंदगी जिसने दुनिया को घेरा हुआ है। मुझे इसकी थोड़ी सी वजाहत करने की इजाज़त दें। बेख्वाब नींद। मैं आपको बताऊं कि ना आश्कार दुनिया का सफ़र कोई अजूबा, कोई मोजज़ा नहीं, क्योंकि रोज़ाना रात को आप इसका सफ़र करते हैं। उस वक्त के जब आप गहरी बेख्वाब नींद में जाते हैं, ये वो वक्त है कि जब आप सोर्स में, माखज़ में ज़ुम हो जाते हैं, माखज़ से एक हो जाते हैं। इसी मकाम से आप वो एनर्जी लेते हैं जो आपको वो क़ुव्वत हयात मुहैया करती है जो आश्कार दुनिया यानी अलहदा फार्मों और हयातों की दुनिया को कायम रखती है। ये एनर्जी उस एनर्जी से कहीं ज़्यादा क़ुव्वत हयात की हामिल होती है कि जो आप खुराक से हासिल करते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान सिर्फ खुराक पर ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन इस बेख्वाब नींद की हालत में आप कभी हालत शऊर में दाखिल नहीं होते। अगरचे आपके ज़ारे बदनी जिस्मानी अफ़आल उसी तरह काम करते रहते हैं जैसे जागते हुए, मगर आप इस बेदार हालत में बाकी नहीं रहते। मैं आपको बताऊं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस हालत के बारे में जब आप शऊरी तौर पर बेख्वाब नींद की हालत में दाखिल हों। ये एक ऐसी अजीम हालत है कि इसकी अज़मत को सोचा तक नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो हालत है जो हर किस्म के कंटेंट से, मवाद से मावरा है। ना आश्कार दुनिया आपको उस वक्त तक आज़ाद नहीं कर सकती जब तक आप इसमें शऊरी तौर पर दाखिल होने के काबिल न हो जाएं। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि सच तुम्हें आज़ाद करेगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि तुम सच को जानोगे और तब सच तुम्हें आज़ाद करेगा। ये जिस सच की बात हो रही है वो कोई कंसेप्चुअल तसव्वुराती सच नहीं है। ये सच है अब्दी ज़िंदगी का सच, जो हयात, शक्ल, फॉर्म से मावरा है और जिसे या तो बराह रास्त जाना जा सकता है या हरगिज़ भी नहीं जाना जा सकता। लेकिन एक बात बता दूं कि बेख्वाब नींद, ड्रीमलेस स्लीप में शऊरी तौर पर रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद के इस मरहले तक कॉन्शियस रह सकते हैं जिसे ड्रीम फेज़ कहते हैं, मगर इससे मावरा नहीं। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग या काबिल फ़हम ख्वाब देखना कहते हैं, जो अगरचे दिलचस्प और हैरत अंगेज़ दुनिया है, मगर ये लिबरेटिंग, आज़ादी बख्श नहीं है। इसलिए अपने बातिनी बदन को उस चौखट के तौर पर इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए से आप नाआश्कार दुनिया में दाखिल हो सकें, और इस चौखट को, इस आस्ताने को खुला रखें ताकि तमाम वक्त हकीकी सोर्स माखज़ से जुड़े रह सकें, और इस बात को भी जानें कि आपके बातिनी बदन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फ़िज़िकल जिस्म बूढ़ा है या जवान, तवाना है या कमज़ोर। बातिनी बदन लाज़मान है, टाइमलेस। अगर अभी तक आप बातिनी बदन को फील नहीं कर पाए
तो दीगर राह गुजारों, चौखटों, आस्तानों यानी पोर्टल्स का इस्तेमाल करें। अगरचे हतमी नतीजे में ये सारे पोर्टल एक ही हैं। कुछ के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं इन पोर्टल्स के बारे में मुख्तसरन फिर बता देता हूँ। दीगर रास्ते या पोर्टल। लम्हे मौजूद को मरकजी पोर्टल राह गुजर कहा जा सकता है। दीगर भी जो पोर्टल या आस्ताने हैं बशमूल बातनी बदन, उनमें भी ये मरकजी पहलू है। याद रखें, आप अपने जिस्म में नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक आप शिद्दत से लम्हे मौजूद में ना आ जाएं। जिस तरह वक्त और बज़ाहिर दुनिया आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, बिल्कुल इसी तरह टाइमलेस नाउ यानी लाज़मान लम्हे मौजूद और मख्फी या अनमैनिफेस्टेड दुनिया भी बाहम मुंसलिक हैं। जब लम्हे मौजूद की शदीद आगही के ज़रिए आप नफ्सियाती वक्त को तहलील कर लेते हैं, तो उस वक्त आप नाआश्कार तक दोनों ज़राए यानी बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरीक़ों से आगही पा लेते हैं। ये हालत महसूस करने में ऐसी होती है कि आप शऊरी हजूरी को बतौर एक ताकत और रोशनी के महसूस करते हैं, जिसमें कोई कंटेंट, कोई मवाद नहीं होता, बस हाजिर बाशी हजूरी होती है। लम्हे मौजूद में कामिल प्रेजेंस। बिलवास्ता तौर पर आप नाआश्कार दुनिया को भी महसूस कर रहे होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में से कहूँ तो आप हर तख्लीक, हर फूल, हर पत्थर और ख़ुद अपने आप में गॉड एसेंस, खुदाई जौहर को देखने वाले बन जाते हैं और आपको एहसास होता है कि ये सब मुक़द्दस है। इसी सेंस में ईसा ने कहा था कि लकड़ी का कोई टुकड़ा चीरो, मैं वहाँ हूँ, पत्थर का कोई टुकड़ा उठाकर देखो, मैं वहाँ हूँ। नाआश्कार दुनिया तक रसाई का जो दूसरा पोर्टल है वो है थिंकिंग को रोकने के काबिल हो जाना। और ये काम बहुत सादा अंदाज में, बहुत ही सादा अंदाज में हो सकता है, जैसे शऊर के साथ एक सांस का मुशाहिदा करना। मुकम्मल अलर्ट हालत में किसी फूल को लम्हा भर के लिए देखना। ये मुशाहिदा या देखना ऐसा हो कि दिमाग इस लम्हे में कोई तबसरा, कोई कमेंट्री ना कर रहा हो। मुसलसल सोचों के दरमियान वक्फा तख्लीक करने के कई तरीके हैं, जिसे आप मेडिटेशन या मराकबा कहते हैं। वो यही चीज़ है। याद रखें कि थॉट, सोच मैनिफेस्टेड यानी मादी दुनिया का हिस्सा होते हैं। मुतवातिर ज़हनी सरगर्मी आपको फॉर्म्स की मादी दुनिया का कैदी बना देती है और एक ऐसा धुंधला पर्दा तख्लीक करती है जो नाआश्कार अनमैनिफेस्टेड दुनिया के नज़ारे की राह में हायल हो जाता है और आप शऊर की सतह पर बेहयात और लाज़मान टाइमलेस की इस हालत को नहीं देख सकते जो खुदाई जौहर है और जो आप समेत कायनात की हर चीज़ में मौजूद है। हाँ, अगर आप लम्हे मौजूद में शिद्दत से हाजिर बाश हैं तो उस वक्त सोचों को कॉन्शियसली रोकने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त दिमाग खुद ब खुद रुक जाता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि जितने भी दीगर पोर्टल हैं उन सब में नाओ लम्हे मौजूद लाजमी पहलू है। एक और पोर्टल या गुजरगाह जो आपको अनमैनिफेस्टेड दुनिया तक रसाई दे सकता है, उसका नाम है सरेंडर, जिसका मतलब है कि जो भी कुछ है यानी इज़नेस को बिना किसी जहनी या जज्बाती मज़ाहमत के होने देना। इसकी वजह इंतहाई सादा है। अंदरूनी मज़ाहमत आपको दूसरे लोगों, खुद अपने आप और आपके इर्द गिर्द मौजूद दुनिया से काट देती है। ये बेगानगी, एलियनेशन की फीलिंग को तक़वियत देती है और यही एहसास से बेगानगी है जिस पर ईगो अपनी बका के लिए इन्हसार करती है। ये एहसास से बेगानगी, सेंस ऑफ एलियनेशन जितना ताकतवर होता है उतना ही आप आश्कार दुनिया के ज़्यादा कैदी होते हैं। आश्कार दुनिया के जो हैतों और ढांचों पर मबनी है।
جتنا آپ حیات کی دنیا سے زیادہ جڑے ہوں گے، چیزوں سے، سوچوں سے زیادہ نتھی ہوں گے، اتنا ہی آپ کی آئیڈینٹی مضبوط اور ناقابل تبدیل ہوگی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں آپ اپنی باطنی ڈائمنشن سے کٹ جاتے ہیں اور ناآشکار اور نادیدہ دنیا تک رسائی کی ہر گزرگاہ آپ پر بند ہو جاتی ہے۔ سرنڈر کی حالت میں آپ کی یہ آئیڈینٹی لطیف اور نرم ہو جاتی ہے اور آپ شفاف ہوتے جاتے ہیں، اتنے شفاف کہ نادیدہ اور ناآشکار دنیا آپ میں چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نادیدہ اور ناآشکار دنیا تک شعوری رسائی کا کون سا پورٹل راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے باطنی بدن کے انرجی فیلڈ سے رابطہ جوڑیں، شدت سے حاضر باش رہیں، ذہن سے ڈس آئیڈینٹیفائی ہوں، جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کریں۔ یہ وہ تمام پورٹلز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ آپ نے نادیدہ اور ناآشکار دنیا تک رسائی کے لیے ان میں سے کوئی ایک ہی پورٹل کو استعمال کرنا ہے۔ سوال: تو یقیناً محبت، لو بھی ان میں سے ایک پورٹل ہونا چاہیے؟ نہیں، محبت پورٹل نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر اوپر مذکور پورٹلز میں سے ایک بھی پورٹل کھلا ہوگا تو اس حالت میں محبت بطور وحدت حیات کی فیلنگ ریئلائزیشن کے طور پر موجود ہوگی۔ محبت نادیدہ اور ناآشکار دنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اس حالت کے ساتھ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب تک آپ اپنی حیاتی شناخت، فارم، آئیڈینٹی کے اسیر ہیں، اس وقت تک محبت کا وجود ہی ناممکن ہے۔ آپ کا کام محبت کی تلاش نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے اس گزرگاہ، اس پورٹل کی جستجو جس میں سے محبت داخل ہو سکے۔ سوال: نادیدہ اور ناآشکار دنیا تک رسائی کے جن پورٹلز کی بات آپ نے کی ہے، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی پورٹل، کوئی راستے ہیں؟ جی بالکل، اور بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نادیدہ اور ناآشکار دنیا اس دیدہ و آشکار عالم سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان مینیفیسٹڈ اسی مادی دنیا میں رچا بسا ہے، مگر یہ اس طرز سے اس کائنات کا حصہ ہے کہ تقریباً ہر شخص ہی سے مس کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دیکھنا کس طرف ہے تو آپ کو یہ ناآشکار ہر طرف آشکار نظر آئے گا۔ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایک پورٹل اس کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کیا آپ کو دور سے کتے کے بھونکنے کی یہ آواز سنائی دے رہی ہے، یا اس کار کی آواز کو سن رہے ہیں جو ابھی ابھی بائیں سڑک سے گزری ہے؟ غور سے سنیں۔ کیا اس میں نادیدہ اور ناآشکار کو آپ محسوس کر رہے ہو؟ یو کانٹ۔ اس نادیدہ اور ناآشکار کو دیکھنا ہے، سننا ہے تو ان آوازوں کو نہیں، اس خاموشی کو سنو کہ جس سے یہ آوازیں ابھرتی اور جس میں یہ آوازیں ڈوبتی ہیں۔ آوازوں سے زیادہ توجہ خاموشی کو دو۔ جب آپ باہری سکوت، خاموشی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو اس سے باطنی سکوت پیدا ہوتا ہے۔ باطنی سکوت کا مطلب ہے کہ دماغ سٹل ہو جاتا ہے، ساکت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورٹل کھل گیا، ایک راستہ واہ ہو گیا۔ ہر آواز خاموشی سے پیدا ہوتی ہے اور خاموشی میں ہی فنا ہو جاتی ہے، اور جتنی دیر تک وہ رہتی بھی ہے اس وقت بھی اس کے ارد گرد خاموشی کا حالہ رہتا ہے۔ خاموشی ہے جس کی وجہ سے آواز میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سنی جا سکے۔ ہر آواز جو آپ سنتے ہیں، ہر سر، ہر گیت، ہر لفظ جو آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، وہ اپنی بنیاد میں لیکن ناآشکارا طور پر اس دنیا میں بطور خاموشی اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں خدا جیسی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے خاموشی۔
آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس خاموشی کو توجہ دینی ہے، حتیٰ کہ دوران گفتگو بھی موجود خاموشی کے جو وقفے ہیں ان سے آگاہ رہنا ہے۔ جو ہی آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو سٹلنس، سکوت کی ڈائمنشن آپ میں گہری ہوتی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ آپ خاموشی کو توجہ دے ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا باطن سٹل نہ ہو، ساکن نہ ہو۔ خاموشی باہر اور سکوت، سٹلنس باطن میں۔ اگر یہ آپ کی کیفیت ہے تو آپ نا آشکار تک رسائی پا چکے ہیں، آپ ان مینیفیسٹڈ دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ خلا، سپیس۔ جس طرح آواز خاموشی کے وجود کے بنا تخلیق نہیں پا سکتی، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی وجود، مادی وجود، عدم کے بنا تخلیق نہیں پا سکتا۔ خلا ہے جو مادے کے ہونے کو ممکن بناتا ہے، جیسے آپ اور وہ سامنے موجود درخت ہے، اس میں موجود خلا ہے جو اسے اس اور آپ کو آپ بنا رہا ہے۔ ہر مادی جسم، چیز، نتھنگ سے وجود پذیر ہوا ہے، نتھنگ میں گھرا ہے اور آخری اسی نتھنگ کی طرف پلٹ جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ ہر فزیکل باڈی میں نتھنگنس کی مقدار سم تھنگ سے کہیں زیادہ ہے۔ انسانی جسمی کو دیکھ لیں، کھربوں خلیوں سے مل کر یہ جسم بنا ہے، مگر ان خلیوں کے مابین فاصلہ ان خلیوں کی مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ یا اس فلکیاتی ڈھانچے کو دیکھیں، کتنی جگہ ہے جس میں آپ کو ستارے نظر آ رہے ہیں اور کتنی جگہ ہے جو خلا ہے، وہ خلا جس کے ہونے سے ان ستاروں کا ہونا ہے۔ آج ماہرین طب، فزسسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مادے کا ٹھوس پن سراب ہے، حتیٰ کہ بظاہر ٹھوس اجسام بشمول آپ کا یہ بدن تقریباً 100% خالی ہے۔ ایٹموں کی جسامت ان کے درمیانی فاصلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بچ رہتا ہے وہ ٹھوس مادے سے زیادہ، محض ایک وائبریشنل فریکوینسی سے زیادہ کچھ نہیں، جیسے میوزک کا کوئی نوٹ۔ میں آپ کو بتاؤں، بدھسٹس آج سے 2500 سال قبل یہ بات جانتے تھے کہ فارم از ایمپٹینس، ایمپٹینس از فارم۔ جیسا کہ بدھسٹوں کی سب سے قدیم کتاب ہارٹ سوترا میں درج ہے، ہر شے کا جوہر ایمپٹینس ہے، ان مینیفیسٹڈ۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں موجود ہے بطور خاموشی، بلکہ یہ بطور خلا تمام مادی کائنات کے باطن میں ہی نہیں، ظاہر میں بھی موجود ہے، بس یہ ہماری نظر میں نہیں آتا۔ ٹھیک ویسے جیسے لفظوں اور فکروں کے درمیان موجود خاموشی ہماری پکڑ میں نہیں آتی۔ ہر شخص خلا میں موجود اشیاء کے تنکوں کو ہی دیکھ رہا ہے، مگر کون ہے جو خود خلا پر توجہ دے؟ سوال: آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایمپٹینس یا نتھنگنس صرف نتھنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ پر اسرار کوالٹی بھی ہے۔ وٹ از دس نتھنگ؟ آپ اس نوع کا سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اصل میں آپ کا دماغ اس نتھنگ کو سم تھنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس لمحے آپ نتھنگ کو سم تھنگ بناتے ہیں، اسی لمحے آپ اس نتھنگ کو مس کر دیتے ہیں۔ نتھنگ یا خلا نا آشکار دنیا کا ظاہر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حواس کی زد میں آنے والی ظاہری دنیا۔ اس حقیقت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ بھی پیراڈاکس ہے، مطلب اس میں بھی تضادات موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز آبجیکٹ آف نالج بن ہی نہیں سکتی، کوئی ایسی چیز جو علم کی سرحد میں داخل ہو سکے۔ آپ نتھنگ پر پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے۔ یہ جو سائنسدان خلا پر تحقیق کر رہے ہیں، جب یہ خلا پر اپنی تحقیق کرتے ہیں تو یہ خلا سے نتھنگ کو سم تھنگ سمجھ کر ریسرچ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس تحقیق کا سارا جوہر مس ہو جاتا ہے۔ اور کوئی حیرت کی بات نہیں کہ خلا پر جو تازہ ترین تھیوری آئی ہے وہ کہتی ہے کہ خلا مکمل خالی نہیں ہے، بلکہ کسی قسم کے مواد سے بھرا ہے۔ تھیوریز کی نیچر یہی ہوتی ہے
کہ جب ایک بار تھیوری سامنے آ جائے تو اسے منطقی اور ٹھوس حقیقت ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی مل ہی جاتی ہیں۔ کم سے کم اس وقت تک تو ایسی تھیوری سچ ہی رہتی ہے جب تک کہ کوئی نئی تھیوری سامنے نہ آ جائے۔ یاد رکھیں کہ نتھنگ آپ کے لیے ان مینیفیسٹڈ میں داخلے کا راستہ بن سکتا ہے اگر آپ اسے سمجھنے اور ذہن کی پکڑ میں لانے کی کوشش نہ کریں تو۔ سوال: تو کیا ہم یہی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ ذہن کی پکڑ میں لانے اور سمجھنے کی کوشش ہی تو ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ میں آپ کو صرف وہ پوائنٹر دے رہا ہوں جن کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی میں ناآشکار کی ڈائمنشن کو لا سکتے ہیں۔ ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کچھ سمجھنے کو ہے ہی نہیں۔ اسپیس، خلا وجود نہیں رکھتی۔ اسپیس ہیز نو ایگزسٹنس۔ موجود ہونے کا مطلب ہے سامنے ہونا۔ آپ خلا کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ سامنے ہی نہیں ہے۔ مگر یہ بتا دوں کہ اگرچہ خلا کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر جو بھی کچھ موجود ہے ان کو موجود ہونے کے قابل یہی خلا بناتا ہے۔ اسی طرح خاموشی کا بھی کوئی وجود نہیں، نہ ہی ان مینیفیسٹڈ یا نا آشکار دنیا کا۔ اب سوچئے کیا ہوگا اس وقت جب آپ اس خلا میں موجود مادی اشیاء سے توجہ کو ہٹا کر خود اس خلا پر توجہ کو مرکوز کر دیں گے جس خلا کی وجہ سے مادی اشیاء کا وجود ہے۔ آپ اس وقت جس کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کا ایسنس، اس کا جوہر ڈھونڈیں کیا ہے۔ یہ جو فرنیچر ہے، تصویریں، یہ کمرے کی باقی چیزیں، مگر یہ کمرہ تو نہیں ہے نا۔ اچھا، تو فرش، دیواریں، چھت جو کمرے کو کمرے کے طور پر متعین کر رہی ہیں، وہ کمرہ ہیں؟ نہیں، وہ بھی کمرہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ کمرے کا ایسنس، اس کا جوہر کیا ہے؟ اسپیس۔ آف کورس اس میں موجود خالی جگہ، کیونکہ اسی خالی جگہ، اسی گنجائش، اس خلا کے بغیر اسے کمرہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ خلا، وہ گنجائش جو اس میں بیٹھنے، اس میں فرنیچر، تصویریں اور دیگر چیزوں کے موجود ہونے کو ممکن بنا رہا ہے۔ کیونکہ خلا اصل میں عدم ہے، نتھنگ ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہم چیز وہ ہے جو نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گرد موجود خلا سے آگاہ ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو نا، بس اسے محسوس کرو، نتھنگ کو توجہ دو۔ جب آپ یہ کرو گے تو کانشیسنس کا ایک شفٹ آپ کے اندر رونما ہوگا۔ یہ شفٹ کیوں ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرنیچر، دیواریں اور باقی کمرے کی چیزیں، اور اسی طرح تمہارے ذہن کی اشیاء جیسے سوچیں، جذبات اور حسی اشیاء، یہ مساوی ہیں خلا میں موجود اشیاء کے۔ اسی طرح خلا، اسپیس، گنجائش مساوی ہے اس کانشیسنس کے جو دماغ کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ مائنڈ کنٹینٹ کو تخلیق کرے۔ جیسے خلا موقع دیتا ہے چیزوں کو اپنا وجود قائم رکھنے کا۔ اس لیے جب آپ اپنی توجہ کو اشیاء سے، مطلب خلا میں موجود اشیاء سے پھیرو گے تو لا محالہ اس وقت مائنڈ آبجیکٹ، مطلب سوچوں اور جذبات سے بھی تمہاری توجہ ہٹے گی۔ مطلب اس کو مزید سادہ انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خلا یا کہہ لیں خاموشی کی آگہی کے وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوں۔ جس لمحے آپ کو اپنے ارد گرد موجود خلا کی آگہی ملتی ہے، ٹھیک اسی لمحے میں آپ کو اپنے مائنڈ کے اس خلا کی بھی آگہی نصیب ہوتی ہے جسے نو مائنڈ کہا جاتا ہے۔ نو مائنڈ، لا ذہن کے جو خالص شعور ہے، پیور کانشیسنس اور ان مینیفیسٹڈ۔ یہ ہے وہ عمل، یہ ہے وہ پروسیس جس پر دھیان دیں تو یہ پورٹل بن جاتا ہے نا آشکار دنیا تک رسائی کی گزرگاہ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خاموشی اور خلا ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں، دونوں ایک جیسے نتھنگ ہیں، اور یہ باطنی خلا اور اندرونی خاموشی کی وہ شکلیں ہیں جو باہری دنیا میں ہیں۔ وہ باطنی خلا، اندر کی خاموشی کہ جو سکوت ہے، سٹلنس ہے، سٹلنس کہ جو تمام موجودات کی تخلیقی کوک ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت اس ڈائمنشن، ذات کے اس پہلو سے انکانشیس ہے، بے خبر ہے۔ ان میں یہ انر سپیس ہے، نہ سکوت ہے۔
اس لیے وہ غیر متوازن ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ دنیا کو جانتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، مگر وہ خدا کو نہیں جانتے۔ وہ خود کو صرف اور صرف اپنی مادی اور نفسیاتی فارم حیات سے جانتے ہیں، مگر جوہر سے بے خبر ہیں۔ اور چونکہ ہر فارم، ہر حیات انتہائی ناپختہ ہے، مٹ جانے والی عارضی ہے، اس لیے وہ ہمہ خوف کے پنجے کے شکار میں ہیں۔ یہی خوف ہے جو ان میں اپنے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں غلط خیال، مس پرسیپشن، دھندلا پن تخلیق کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی تباہی ہو جو ہماری پوری دنیا کو ختم کر دے، مٹا دے، تو ان مینیفیسٹڈ پر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اس خیال کو ایک کورس ان میریکلز نامی کتاب میں بہت شاندار الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے: کوئی بھی چیز جو ریئل ہے، حقیقت ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جو ان ریئل ہے، غیر حقیقت ہے، وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ احساس ہو جائے تو یہ وہ مقام ہے جہاں خدائی سکون ہے۔ اگر آپ کا ناآشکار کے ساتھ شعوری کنیکشن ہے تو آپ ایک ایسے انسان ہوں گے جسے مادی و باہری دنیا کے لیے محبت، قدر اور گہری تکریم ہوگی، اور آپ کائنات میں موجود زندگی کی ہر شکل کو ماورائے حیات ایک ہی واحد زندگی کی شکل سمجھ کر اس سے پیار کرو گے۔ تبھی آپ یہ بھی جان سکو گے کہ کائنات میں جو بھی کچھ فارم اور حیات کا قیدی ہے، اس کی تقدیر ہے فنا ہونا، اور یہ کہ چیزوں کا بننا اور مٹنا کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا پر قابو پا لیا، یا بدھا کے الفاظ میں آپ دنیا کی اس ندی کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ زمان و مکان کی حقیقی نوعیت۔ اچھا، اب اس بات پر غور کریں، اگر اس دنیا میں سوائے خاموشی کے کوئی آواز نہ ہوتی تو آپ کے لیے یہ موجود ہی نہ ہوتی، اور آپ یہ جان نہ پاتے کہ یہ دنیا ہے کیا۔ جب آواز پیدا ہوئی تو اسی وقت ہی خاموشی کا جنم ہوا۔ ٹھیک اسی طرح اگر صرف خلا ہوتا اور خلا میں موجود یہ اشیاء نہ ہوتی تو یہ بھی آپ کے لیے کوئی وجود نہ رکھتا۔ خود کو ایک مقام شعور، پوائنٹ آف کانشسنس کے طور پر تصور کر کے دیکھیں، جو اس خلائے بسیط میں ہے، جس میں نہ ستارے ہیں نہ کہکشائیں، بس صرف خلا ہے۔ تو اس حالت میں خلا کا جو لامتناہی وسیع ہونے کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا۔ نہ سپیڈ ہوتی، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت ہوتی، کیونکہ خلا اور فاصلے کے لیے کم سے کم بھی 2 پوائنٹس کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ خلا اسی وقت وجود میں آتا ہے جب ایک 2 میں ڈھلتا ہے، یا لاؤ تسے کے الفاظ میں 2 10,000 چیزوں میں ڈھلتا ہے۔ اسی وقت آپ کو یہ کائنات نامختتم وسعتوں کی حامل لگتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا اور خلا دونوں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی خلا کے بغیر، مگر اس کے باوجود خلا یا سپیس نتھنگ ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے سے قبل، کہہ لیں بگ بینگ سے پہلے، یہاں کوئی خلا نہیں تھا کہ جس کو یہ بگ بینگ بھرنے آیا تھا۔ یہاں کوئی سپیس نہیں تھی کیونکہ یہاں کوئی چیز جو نہیں تھی۔ یہاں صرف ان مینیفیسٹڈ تھا، واحد، ایک۔ جب لاؤ تسو کے الفاظ میں یہ ایک 10,000 چیزوں میں بٹا تو اچانک سے خلا بھی تخلیق ہو گیا، جس کی وجہ سے باقیات کو ہونے کا موقع ملا۔ کہاں سے آیا یہ سب؟ کیا خدا نے کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے اسے تخلیق کیا تھا؟ آف کورس ناٹ۔ خلا کوئی چیز نہیں، اس لیے یہ کبھی تخلیق نہیں ہوا۔ کسی سیاہ رات کو گھر سے باہر نکل کر کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں، لاکھوں ستارے تم اپنی آنکھ سے دیکھو گے، مگر یہ سارے ستارے سیارے حقیقت میں موجود سیاروں اور ستاروں کی تعداد کا ایک منحنی سا ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان نے اپنی محنت سے جو ٹیلیسکوپس بنائی ہیں، ان سے تقریباً 100 ارب سے بھی زیادہ کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں، جبکہ ہر کہکشاں
اس کائنات میں یوں موجود ہے جیسے کوئی تنہا دور دراز جزیرہ اور ہر کہکشاں میں اربوں ہی کی تعداد میں ستارے ہیں۔ یہ تو ہے خلا کی وسعت کا ایک سرسری سا جائزہ، اور اس سے بھی حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ وسعت کا اندازہ بھی صرف معلوم دنیاؤں تک محدود ہے، جبکہ اس کی گہرائی اور سکوت اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ گہرائی اور سکوت جس نے اس جادوئی کائنات کو ہونے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی کرشماتی اور وسیع تصور نہیں ہو سکتی جتنا یہ خلا ہے، مگر اس وسعت، اس عظمت کے باوجود یہ خلا ہے کیا؟ ایمپٹینس، واسٹ ایمپٹینس۔ ہمارے ذہن اور حواس کے ذریعے سے جو خلا کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اپنی نیچر میں ان مینیفیسٹڈ ہے، ایسا ناآشکار جو بظاہر ہے۔ یہ خدا کا جسم ہے، باڈی آف گاڈ، اور عظیم ترین معجزہ یہ ہے کہ یہ سکوت، یہ وسعت جو کائنات کے ہونے کی وجہ ہے، وہ نہ صرف باہر موجود ہے بلکہ خود آپ کے اپنے اندر بھی موجود ہے۔ جب آپ کامل اکمل طور پر لمحہ موجود میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت نو مائنڈ کے اس خلا سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے اندر ہے، یہ اپنی گہرائی میں اتھا ہے۔ سوال: آئنسٹائن کہتا ہے کہ زمان و مکان الگ نہیں۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم کو اسپیس کی فورتھ ڈائمنشن قرار دے رہا ہے۔ وہ اسے اسپیس ٹائم کانٹینیوم بھی کہتا ہے۔ یس، جسے آپ ظاہر کی دنیا میں بطور زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم دیکھتے ہیں، وہ اپنی حتمی حقیقت میں سراب ہے، مگر ان میں ایک مقام صداقت بھی ہے۔ یہ خدا کے دو لازمی اوصاف ہیں، انفینیٹی نامختتم اور ایٹرنیٹی یعنی ابدیت، جنہیں آپ خود سے باہر کوئی حقیقت سمجھتے ہیں، یہ آپ کے اندر ہیں۔ ٹائم اور اسپیس، زمان و مکان، دونوں کا ایک مساوی وجود آپ کے اندر ہے، اور یہی زمان و مکان کا حقیقی نمائندہ ہے۔ زمان و مکان کا ہی نہیں، آپ کی حقیقی نیچر کا بھی عکاس یہی ہے۔ اسپیس ساکت ہے، ویسے ہی جیسے نو مائنڈ کی سطح پر آپ ساکت ہوتے ہیں، جبکہ زمان، ٹائم کا وہ مساوی جو آپ کے اندر موجود ہے، وہ ہے پریزنس، حضوری، ابدی لمحہ موجود کی آگہی۔ باہری کائنات کے زمان و مکان اور آپ کے اندر موجود زمان و مکان کے درمیان کوئی فرق، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب زمان و مکان کو بطور ان مینیفیسٹڈ باطنی طور پر محسوس کیا جاتا ہے، نو مائنڈ اور حضوری کی سطح پر، تو اس وقت بھی باہری زمان و مکان آپ کے لیے موجود رہتے ہیں، مگر اب وہ آپ کے لیے کم اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی اس حالت میں موجود رہتی ہے، مگر اب آپ اس کے اسیر نہیں رہتے، کیونکہ بہرحال دنیا کا الٹیمیٹ مقصد خود یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس سے ماورا ہو جانا ہے۔ جس طرح خلا میں موجود چیزوں کے بغیر آپ خلا سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا کا حقیقی احساس پانے کے لیے بھی ان مینیفیسٹڈ کا ہونا ضروری ہے۔ شاید کبھی آپ کو بدھسٹوں کا یہ قول سننے کا اتفاق ہوا ہو، اگر سراب نہ ہوتا تو انلائٹنمنٹ بھی نہ ہوتی۔ یہ دنیا ہی ہے، بلکہ اس سے بنیادی بات کہ یہ آپ ہی ہیں جس سے ان مینیفیسٹڈ خود کو جانتا ہے۔ آپ اس دنیا میں اس خدائی مقصد کے ساتھ ہو کہ اس کائنات کو انفولڈ کر سکو۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ شعوری موت، بے خواب نیند، ڈریم لیس سلیپ، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، کے علاوہ ایک اور بھی غیر ارادی پورٹل ہے۔ یہ پورٹل تھوڑی دیر کے لیے اس وقت کھلتا ہے جب انسان کی طبعی موت واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری زندگی روحانی احساس کو محسوس کرنے کا ہر موقع مس بھی کرتے آئے ہوں، تو ایک آخری پورٹل، ایک آخری راستہ، ایک آخری گزرگاہ آپ کے لیے اب بھی ہے۔ یہ راستہ ٹھیک اس وقت کھلتا ہے جب آپ مرتے ہیں۔
دنیا میں کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اس پورٹل کی ہلکی سی جھلکیاں بطور روشنی کے حالے کے دیکھی اور پھر پلٹ آئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے پلٹ آنا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، جن لوگوں کو ایسے واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے بہت سو نے بعد میں یہ بتایا کہ وہ حالت ایسی تھی جس میں سکون تھا، گہرا پیس، امن، سکوت۔ تبتن بک آف دی ڈیڈ موت پر شاید دنیا کی سب سے معروف کتاب ہے۔ اس میں اس مظہر کو کہتے ہیں بے رنگ روشنی کی ایمپٹینس کا شاندار نور، جسے تبت کے یوگی آپ کا حقیقی سیلف سمجھتے ہیں۔ یہ پورٹل گزرگاہ یا کہہ لیں در بہت تھوڑی دیر کے لیے واہ ہوتا ہے، اور اگر انسان کا پہلے کبھی ان مینیفیسٹڈ کی ڈائمنشن سے واسطہ نہ پڑا ہو تو کبھی امکان ہے کہ یہ موقع بھی انسان مس کر دے گا۔ موت کے وقت لوگوں کی اکثریت اتنی مزاحمت سے بھری ہوتی ہے، اتنی خوف زدہ ہوتی ہے، حسی ادراکات سے ان کی اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور مینیفیسٹڈ دنیا سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اتنی گہری ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے یہ پورٹل کھلتا ہے تو وہ مارے خوف کے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ عموماً غیر ارادی اور آٹومیٹک ہوتا ہے، اور وہ انسان ایک بار پھر موت اور پیدائش کے اگلے راؤنڈ کی طرف چل نکلتا ہے۔ اگر انسان شعور کی سطح پر رہتے ہوئے مرے تو وہ شعوری بقا پا سکتا ہے اور پیدائش و موت کے تکلیف دہ عمل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ سوال: تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورٹل سے گزر جانے کا مطلب بھی فنا نہیں ہے؟ دیگر گزرگاہوں پورٹلز کی طرح آپ کی حقیقی اور منور فطرت فنا نہیں ہوتی، مگر پرسنالٹی، تشخص، ایگو فنا ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت میں جو ایک چیز ریئل ہے، وہ ٹریو نیچر جو آپ کے ذریعے سے اپنا اظہار کر رہی تھی، وہ کبھی نہیں مٹتی، نہ فنا ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو حقیقی ہے، جس کی ویلیو ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ موت کی طرف بڑھنا اور خود موت یعنی مادی جسم کی تحلیل کا عمل روحانی احساس کی بیداری کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے، مگر یہ موقع اکثر ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں جو موت سے نرا جاہل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ زندگی سے جاہل ہے، اور ہر اس چیز سے جاہل ہے جو انسانی زندگی میں حقیقتاً معنی رکھتی ہے۔ ہر پورٹل آف ڈیتھ ہے، ڈیتھ آف فالس سیلف، جھوٹی میں کی موت۔ جب آپ اس سے گزر جاتے ہو تو نفسیات اور ذہنی فارم سے آپ شناخت اخذ کرنے سے رک جاتے ہو۔ تبھی یہ احساس ہوتا ہے آپ کو کہ موت محض سراب ہے، بالکل ویسا ہی سراب جو آپ نے مادی حیات، فزیکل فارم کو اپنی وجہ شناخت، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بنا کر پال رکھا تھا۔ سرابوں کا خاتمہ، بس اسی کا نام ہے موت۔ یہ تب تک ہی تکلیف دہ ہے جب تک آپ سرابوں سے، ڈیلیوژن سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ تھا پاور آف ناؤ از اقہار ٹولے کا 7واں چیپٹر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے پاور آف ناؤ کا 8واں چیپٹر، جس کا موضوع ہے بیدار رشتے۔ اگلی ایپیسوڈ کو بروقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ اس کے علاوہ روحانیت، تاریخ، فلسفے اور میڈیٹیشن پر میرے نئے چینلز کے لنکس بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائیں گے، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ اور آخری بات، ہمیں اپنے ان چینلز کو فنکشنل رکھنے کے لیے آپ کے ڈونیشنز کی ضرورت ہے۔ جو بھی دوست ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر بھی نیچے موجود ہیں، اس پر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔